شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اردو پیجز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، مصر کے بادشاہ فرعون نے اپنی بیٹی کی خدمت اور خیال رکھنے کی غرض سے ایک خادمہ کو پابند کر رکھا تھا۔ یہ خادمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت تبلیغ سے متاثر ہو کر اللہ تعالیٰ پر ایمان لا چکی تھی۔ ایک دن وہ خادمہ فرعون کی بیٹی کے بال سنوار رہی تھی کہ اس کے ہاتھ سے کنگھی چھوٹ کر زمین پر گر پڑی تو اس خادمہ نے بسم اللہ کہہ کر اٹھا لی۔ اس پر فرعون کی بیٹی نے حیران ہو کر خادمہ سے پوچھا، یہ تو نے کیا کہا اور یہ کس کا نام ہے؟ خادمہ نے کہا، یہ اسی کا نام ہے جس نے تیرے باپ کو پیدا کیا اور اس کو بادشاہی دی۔ یہ سن کر فرعون کی بیٹی کو بڑا تعجب ہوا کہ میرے باپ سے بھی بڑا کوئی رب ہے۔ فرعون کی بیٹی نے اپنی خادمہ سے پوچھا، کیا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو رب مانتی ہے؟ تو اس نے جواب دیا، ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ سب کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ فرعون کی بیٹی نے کہا، اس کی خبر میں اپنے باپ کو دوں گی۔ تو خادمہ نے کہا، کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ فرعون کی بیٹی دوڑتی ہوئی اپنے باپ کے پاس گئی اور ساری بات سنا دی۔ فرعون کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس نے خادمہ کو بلایا۔ جب خادمہ فرعون کے سامنے پیش ہوئی تو بادشاہ فرعون نے پوچھا، بتا، کیا میں تیرا رب نہیں؟ تو اس پر خادمہ نے کہا، نہیں، بلکہ میرا رب تو اللہ تعالیٰ ہے۔ فرعون نے بار بار یہی سوال دہرایا تو خادمہ نے ہر بار یہی جواب دیا کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ فرعون یہ سن کر غصہ میں آ گیا اور اپنے خادموں کو تانبے کی بنی ہوئی ایک گائے لانے کو کہا اور حکم دیا کہ اس کو آگ پر خوب تپایا جائے۔ جب وہ بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس خادمہ کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے اور آخر میں اسے بھی خود اس میں ڈال دیا جائے۔ فرعون نے سوچا، ایسی دردناک سزا سن کر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب کو ماننا چھوڑ دے گی، لیکن فرعون کے سب اندازے غلط ثابت ہوئے۔ فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے آگ سے تپتی ہوئی گائے میں ڈال دیا جائے۔ یہ سن کر اس خادمہ نے کہا، میری ایک درخواست ہے کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک ہی کپڑے میں جمع کر کے دفن کر دینا۔ فرعون نے کہا، ٹھیک ہے، تیری یہ آرزو پوری کر دی جائے گی۔ پھر اس خادمہ کے بچوں کو ان کی ماں کی آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے اس تپتی ہوئی گائے میں ڈال دیا گیا۔ معصوم بچے جل کر راکھ ہو گئے۔ پھر سب سے چھوٹے بچے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے جب اس بچے کو چھینا تو ماں تڑپ اٹھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو زبان عطا کی تو بچے نے اپنی ماں سے کہا، ماں، افسوس نہ کر، اور کہا کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت ہلکا ہے۔ یہ سن کر ماں کو صبر آ گیا۔ پھر اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور پھر آخر میں اس خادموں کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آخرت کے دردناک عذاب کی شدت ایک شیرخوار بچے کی زبان سے بیان کر دی۔ یہ بات عقل والوں کے لیے ایک واضح اشارہ ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی سزا کے طور پر خادمہ کے سارے بچوں کو فرعون نے بڑی سفاکی سے اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے سفر پر تھے تو ایک مقام پر انہیں بہت ہی عمدہ خوشبو محسوس ہوئی، تو انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خوشبو فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی خادمہ اور اس کی اولاد کی ہے۔ اور اس بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ سارا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کر دیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والی مظلوم بندی کو اس کے اجر کے طور پر ایک مقام فضیلت عطا کیا اور اس کو یہ تحسین عطا کی کہ اس کی قبر سے آتی خوشبو کو اللہ کے حبیب نے بھی محسوس کیا۔ ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنی محبت کا اظہار اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے کریں، اور ہمارے چینل اردو پیجز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔